باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی احترام کے قابل پیر طریقت راہبر شریعت شہزادہ غوث الورا جناب پیر سید اعجاز علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب پیر سید اسد علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سادات اکرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور خصوصاً بالخصوص حضرت میرا بہاؤالدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کا بہت مقامات پر تذکرہ کیا۔ کہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہیں اللہ نے فرمایا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہیں صالحین کا تذکرہ کر کے اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا، کہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، نبی اور رسول آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، انسانیت کی فلاح کے لیے انہوں نے کام کیا، اور جب نبیوں کا سلسلہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے طٰہٰ کی جبیں والے یاسین کے سہرے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ رک گیا، تو پھر اللہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے اولیاء کو بھیجا۔ اولیاء آئے اور انسانوں کو راہ ہدایت پہ اللہ کے نبیوں کے ماننے والے اولیاء نے لوگوں کو اللہ کے راستے پر صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم اور درس دیا۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کرتے ہیں، جو لوگ ولیوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جو اللہ والوں کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا قبر و حشر ہر جگہ اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرتا ہے، اللہ اس پر اپنے انعامات کی بارشیں برسا دیتا ہے۔ ایک ہی بٹے سے اینٹیں تیار ہوتی ہیں، ایک اینٹ وہ ہوتی ہے جسے ہم سڑک پہ لگا دیتے ہیں، ایک اینٹ وہ ہوتی ہے جسے ہم مسجد میں لگا دیتے ہیں۔ اب جو اینٹ سڑک پہ لگ گئی اس پر ہم جوتے کے بغیر چل نہیں سکتے، جو اینٹ مسجد میں لگ گئی اس پر جوتے سمیت چڑھ نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اینٹیں ایک بٹے سے تیار ہوئی، ایک پر ہم جوتے کے بغیر چل نہیں سکتے، ایک پر جوتے سمیت چڑھ نہیں سکتے۔ بابا بات یہ ہے جس اینٹ کی نسبت مسجد میں ہو گئی اللہ نے اسے شان والا بنا دیا۔
دیا، اور جس اینٹ کی نسبت عام چیز سے ہو گئی اس کو کوئی شان نہ ملی۔ اسی طرح ایک ہی کارخانے سے کاغذ تیار ہوتا ہے، ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جس سے ناول لکھا جاتا ہے، ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جس پر قرآن لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کاغذ جس پر ناول یا ڈائجسٹ لکھا گیا ہم اس کو پڑھ کر رتی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، لیکن جس کاغذ پر قرآن لکھا گیا ہم قرآن کو بعد میں کھولتے ہیں، پہلے اس کاغذ کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ کاغذ ایک کارخانہ سے تیار ہوا، لیکن جس کاغذ کی نسبت قرآن سے ہو گئی اللہ نے اس کو شان والا بنا دیا۔ ایسے ہی جن چیزوں کی نسبت اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شان والا بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے۔ ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ توبہ کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دل میں توبہ کا خیال آیا، اب وہ بندہ توبہ کے لیے ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے، میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، میں نے انسانیت کو قتل کیا، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ مولوی صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ تو نکل جا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کیوں، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کہنے لگے تو نے 99 قتل کیے، تیری معافی نہیں ہوگی۔ اس نے تلوار باہر نکالی، اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے 100 پورے قتل کیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، اگر وہ تیرے لیے دعا کر دیں گے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیا ہوں تیرے در پہ کچھ کر کے رہوں گا، آیا ہوں تیرے در پہ کچھ کر کے ہٹوں گا، کر دے میرا فیصلہ نہیں تو میں مر کے ہٹوں گا۔ اور وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہی آبلے وہی جلن، ابھی سوزے دل میں کمی نہیں۔ اس کا دل توبہ اور استغفار کے لیے مچل رہا تھا، اب وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کا یہ فیصلہ کہ اس پر موت کا وقت آ گیا، اب وہ بندہ اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ اب فرشتے آ گئے، جنت والے کہنے لگے کہ یہ جنتی ہے کیونکہ یہ ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ دوزخ والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے 99 قتل کیے۔ اب وہ جنتی فرشتے آ گئے، دوزخی فرشتے آ گئے، مولا یہ جنتی ہے، دوزخی کہنے لگے مولا یہ دوزخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جگہ سے یہ چلا تھا وہاں سے جگہ کا ماپ کرو، اگر یہ اپنی جگہ سے اللہ والوں کی بستی کی طرف نزدیک ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر اس کا فاصلہ کم ہے تو یہ جہنمی ہے۔ اب کیا ہوا، اس کا فرشتوں نے زمین کو ماپنا شروع کر دیا، ادھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی بستی کو اس کے قریب کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی سنگت کی وجہ سے کہ وہ بندہ اولیاء اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا، ابھی توبہ نہیں کی تھی، اللہ والوں کی طرف چل کے جا رہا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی۔ سبحان اللہ۔ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف صفحہ نمبر 197، نبی پاک نے فرمایا
ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا جو اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تیرے در کے جو فقیر ہوتے ہیں، تیرے در کے جو فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے بندے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا، میں بات اپنی نہیں کرتا، بات کسی مفتی کی نہیں کرتا، بات کسی مولوی کی نہیں کرتا، بلکہ میں حوالہ قرآن کا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے ولی اصحاب کہف، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، شہر کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس کے پیچھے اولیاء اللہ کے پیچھے پیچھے، اصحاب کہف کے پیچھے پیچھے ایک کتے نے چلنا شروع کر دیا۔ تو کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، کتا بھونکتا ہے۔ اب اولیاء اللہ جب بستی کو چھوڑ کر جانے لگے، کتے نے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کو پیچھے ہٹایا کہ یہ بھونکے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کتے نے کہا نہ میں بھونکا، نہ میں ٹوکا، نہ میں شور مچاواں، نیکاں بندیاں دی صحبت یارو میں بھی بخشیا جاواں۔ وہ کتا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے ولیوں کی صحبت ملے گی تو اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ تو وہ کتا جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہا، جس نے اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کی، اللہ نے کرم کیا کیا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کتے کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ امام غزالی احسن القصص میں فرماتے ہیں اور امام صفوری نزہۃ المجالس میں فرماتے ہیں یکون فی الجنت سبع اشیاء من غیر جنس بنی آدم، کہ 7 چیزیں بنی آدم کے علاوہ جنت میں جائیں گی۔ فرمایا فیل و اصحاب الفیل، وَقَلْبُ أَصْحَابِ الْكَافِ، وَزِيبُ یعقوب علیہ السلام، وَدُلْدُلْ علی الکرم اللہ وجہ الکریم، وَنَاقَةُ صالحین علیہ السلام، وَحِمَارُ عیسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، وَبَالَةُ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ 7 چیزیں جنت میں جائیں گی جو بنی آدم کے علاوہ ہیں۔ پہلا فرمایا اصحاب فیل کا ہاتھی جو نور محمدی کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو گیا تھا، اور فرمایا اصحاب کہف کا کتا جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا، اللہ اس کو بھی جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا جس نے بول کر بتایا تھا کہ میں نے یوسف کو نہیں کھایا، اور حضرت علی کا دلدل جس پر میرے مولا علی سوار ہوتے تھے، اور حضرت عیسیٰ یا عزیر علیہ السلام کا گدھا جس پر وہ سواری کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی ناقہ مبارک جس پر نبی علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ اور علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حوت یونس علیہ السلام، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ واہ کبش اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، و نملۃ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، و ہدہد بلقیس علیہ السلام، اور حضرت بلقیس علیہ السلام کا ہدہد۔ یہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ 85 سے الفاظ دیے گئے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں بنی آدم کے علاوہ ہے، ان کو اللہ جنت اس لیے عطا فرمائے گا کہ انہوں نے نیک لوگوں کی سنگت اختیار کی، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم میرا لال پاک۔ تو حضرات گرامی قدر یہ ساری چیزیں انسان نہیں مگر جنتی ہیں۔ تو بہت سی لمبی لمبی داڑھیوں والے
اونچی اونچی شلواروں والے اور ابھرے ہوئے رخساروں والے، اندر دھنسی ہوئی آنکھوں والے، باہر نکلی ہوئی جبینوں والے، آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی رکھنے والے جہنمی ہوں گے۔ حالانکہ یہ سارے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، قرآن بڑی خوش آواز کے ساتھ پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر بھی یہ انسان ہو کر جہنمی، اور اصحاب کہف کے کتے نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہے، اور اصحاب فیل کے ہاتھی نے کوئی روزہ نہیں رکھا وہ جنتی ہے۔ بابا وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اولیاء اللہ کی سنگت کو اختیار کیا، یہ اللہ کے نبیوں کی مجلس میں رہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کے دامن کو تھاما، یہ پاک صحبت میں رہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ دمیر لال پاک بہاول شیر کلندر۔ آئیے آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج مولا علی شیر خدا کا ذکر ہوگا۔ آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج حضرت میرا بہاؤالدین شیر کلندر رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوگا۔ آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج شاہ نور محمد کا ذکر ہوگا۔ آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج شاہ ابو المعلی کا ذکر ہوگا۔ آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج شاہ مقیم کا ذکر ہوگا۔ آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج شاہ نور محمد کا ذکر ہوگا، اور یہ فقیر کلندر کے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں بتائے گا آل نبی اولاد علی کی شان کیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور قیامت تک ولی رک نہیں سکتا۔ ولی جو بھی آئے گا وہ مولا علی کی اس کے اوپر مہر لگی ہوگی۔ نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ اس گناہگار کی بات یاد رکھے، قیامت تک جو بھی ولی بن کے آئے مولا علی کے دروازے سے فیض حاصل کر کے آئے گا۔ تو ہمیشہ جب بھی کہیں شان ولایت بیان کرنی ہو تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکتا جب تک اس کی نبوت پر مہر رسول اللہ نہ لگائیں گے، اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس پر مہر مولا علی نہیں لگائیں گے۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں، اور بدن پہ حج کا احرام دل میں بغض علی، بدن پہ حج کا احرام دل میں بغض علی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں۔ نعرہ حیدری، دمیر لال پاک بہاول شیر۔ اگر مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے، نہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول، نہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول، یہ سب کچھ خدا کی بارگاہ میں مقبول اور قبول کروانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے علی کا نام ہے روح و بدن کا اجالا پن، علی کا نام ہے روح و بدن کا اجالا پن، تیری سمجھ میں سمائے بھلا خیال کہاں، اور تیرے دل میں گر ہے بغض علی تو نہ کر سجدے، تیرا جسم ہی نجس ہے تیری نماز کہاں۔ تو بندہ ولی اس وقت بنے گا جب اس پر مہر مولا علی لگائیں گے۔ آؤ سب مل کر ایک مرتبہ مولا علی سے سوال کریں کہ یا علی تم نے زندگی میں کبھی حق کو دیکھا؟ فرمایا مولا علی نے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حق کو نہ دیکھ لوں۔ وہ رازدار خفی و جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر ایک گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ علی نے خیبر کے در کو توڑا، علی نے مرہب کے سر کو پھوڑا، علی نے کعبہ میں بت نہ چھوڑا، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ نعرہ حیدری،
کون علی جو مرتضی ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، جو گوہر کبریا ہے، جو جان عطا ہے، جو سید الاولیاء ہے؟ کون علی جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو قاتل انبر ہے، جو والد شبر ہے، جو اخی سرور ہے، جس کا دشمن دونوں عالم میں بدتر ہے؟ کون علی علیہ السلام جو نبی کے دل کا چین ہے، جو ولیوں کا نور عین ہے، جو مالک دارین ہے؟ کون علی جو ہمارے نبی کا ویر ہے، جو صحابہ کا مشیر ہے، جو ہم سنیوں کا پیر ہے، جو نہ مانے وہ پکا شریر ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے بعد اب میں آتا ہوں حضور میرا بہاؤدین شیر قلندر کا ذکر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اولاد علی ہے اور حسنین کریمین کی اولاد ہے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج قاری قرآن پڑھتا ہے، حضور قلندر پاک حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، حسینی ہے۔ کون؟ قلندر پاک جو حسین پاک کی اولاد سے ہے۔ اور کون حسین؟ آج قاری قرآن پڑھتا ہے تو کوئی حافظ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن مسجد میں پڑھنا آسان ہے، قرآن منبر پہ بیٹھ کر پڑھنا آسان ہے، قرآن خطبے میں پڑھنا آسان ہے، قرآن نماز میں پڑھنا آسان ہے، قرآن محراب میں بیٹھ کر پڑھنا آسان، قرآن منبر پہ چڑھ کر پڑھنا آسان۔ اے مولا حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کوئی قرآن نماز میں پڑھتا ہے، کوئی قرآن مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی قرآن نماز میں پڑھتا ہے، کوئی قرآن محراب میں پڑھتا ہے۔ اے حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، حاضری، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر۔ آج میں حضور میرا بہاؤدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ سب سے مشہور آپ کی کرامت جو آپ نے قلعہ بنگالہ فتح کیا۔ اکبر بادشاہ کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، رات کو سویا، خواب میں حضور قلندر پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ اس مرد قلندر سے دعا کروا تو اللہ تیرا قلعہ فتح فرمائے گا۔ اب اکبر بادشاہ نے اپنی فوجوں کو پھیلا دیا کہ جاؤ اس مرد قلندر کو تلاش کرو۔ اب فوجیں حضور قلندر پاک کی تلاش کے لیے باہر نکلی۔ تلاش کرتے کرتے انہوں نے ایک غار کو دیکھا، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے بندے، اے چرواہے، کیا یہاں تو نے کسی اللہ کے ولی کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ولی تو نہیں دیکھا، لیکن میں صبح سے لے کے شام تک اس غار کے باہر کھڑا رہتا ہوں اور غار کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ میری یہ بکریاں صبح سے لے کے شام تک اس غار کے سامنے کھڑی رہتی ہیں اور اس اللہ اللہ کی آواز کو سنتی رہتی ہیں۔ میں شام کو لے کے جاتا ہوں اور یہ بکریاں دودھ بھی پورے کا پورا دیتی ہیں۔ انہوں نے جب یہ سنا، انہوں نے اکبر بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہمیں ایک ایسے مرد قلندر کا پتہ چلا۔ حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کی یاد میں مشغول تھے، اور یہ فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے۔ 70 سال اس غار میں گزر گئے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 مراتب ہوتے ہیں۔ ایک فنا فی الشیخ، بندہ اپنے مرشد کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فنا فی الرسول، بندہ محمد عربی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فنا فی اللہ کا مرتبہ ہوتا ہے، اس وقت شریعت کام نہیں کرتی، اس وقت بندے کے رگوں پے میں بس صرف اللہ اللہ اور اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ کو پتا چلا، وہ آیا، جھاڑیوں کو باہر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک مرد قلندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہاں سے باہر نکالا جائے۔ شاہی طبیب آیا، قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے جسم مبارک کو باہر نکالا
اور آپ اس کیفیت میں تھے کہ جب آپ کو باہر نکالا گیا تو آپ کی پشت مبارک کا جو چمڑا تھا وہ غار کے ساتھ ہی رہ گیا. یہ اتنے مست ہو چکے تھے اللہ کی یاد میں، اور آپ کی داڑھی مبارک میں پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا. باہر نکالا گیا. اکبر بادشاہ نے شاہی طبیب کو کہا اس کا علاج کرو. جسم پر انہوں نے پٹیاں لگائی، جسم کو سکون ملا. پھر جب میرا بہاؤدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ سامنے اکبر بادشاہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، فوجی کھڑے ہوئے ہیں. کہا مجھے غار سے باہر کیوں نکالا؟ کہا کہ قلعہ بنگالہ فتح نہیں ہوتا، دعا کرو. میرا بہاؤدین شیر قلندر نے تعویذ لکھ کے دیا اور کہا یہ تعویذ تیر پہ باندھ کر اندر پھینکنا اور اوپر سے نعرہ لگانا، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر. فرمایا تم یہ نعرہ لگاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے قلعے کو فتح عطا فرمائے گا. اکبر بادشاہ نے تیر پر تعویذ باندھا اور مل کر یہ نعرہ لگایا، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر. اسی وقت اللہ نے حضور قلندر پاک کے صدقے اکبر بادشاہ کو فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. کون قلندر پاک رحمت اللہ علیہ، جن کی بارگاہ میں زمانے کے ولی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے. حضور داؤد بندگی کی اولاد حاضر ہوئی، آ کر کہا کہ ہماری ولایت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود نے چھین لی. قلندر پاک کی بارگاہ میں آئی کہ حضور ہماری ولایت بابا فرید نے چھین لی، ہم کو ہماری ولایت واپس کروائیے. سبحان اللہ. تو قلندر پاک وہ ہستی ہے کہ جو ولیوں کی بارگاہ سے ان کی چھینی ہوئی ولایت عطا فرماتے ہیں. قلندر پاک رحمت اللہ علیہ داؤد بندگی کرمانی کی اولاد کے ساتھ گئے، بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر چڑھ گئے اور قلندر پاک نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چڑھ کر مزار کی چادر کو پھاڑ دیا. اس وقت متولی جو تھے وہ دوڑے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس نے آ کر چادر کو پھاڑ دیا، ہم اس کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں. وہ آئے کہ ہم اس کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں. تو حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک خلیفہ اہل باطن بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اے لوگوں قلندر کو کچھ نہ کہنا. بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار سے یہ آواز آ رہی ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ تھا، ایک حجاب تھا. آج قلندر نے اس پردے کو دور کر کے اس حجاب کو دور کر دیا اور مجھ کو بھی اللہ کی زیارت سے مستفید فرما دیا. چھڑی کو ہاتھ میں لیا اور اس دریا کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا. آپ چھڑی کو مارتے جاتے، دریا اپنا رستہ چھوڑتا جاتا. قلندر پاک چلے گئے اور آپ جہاں جہاں چھڑی لگاتے گئے دریا وہاں سے آگے گزرتا دیا. تو یہ اور تیرے اور میرے قلندر کی شان ہے، اللہ کے ولی کی شان ہے کہ جس جگہ دریا کو حکم دے دریا بھی آپ کا کہا اور حکم کو مانا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم میرا لال پاک بہاول شیر. اب آل نبی اولاد علی کے ذکر کے بعد حضور قلندر پاک کی اولاد کا ذکر کرتا ہوں. قلندر پاک رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک بیٹے کا نام سید جلال ہے جو معصوم پاک کے نام سے مشہور ہے. اور جو بندہ بھی ان کے مزار پر آ کر منت مانتا ہے، دعا ان کے وسیلے سے کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر وسیلہ ان کا پیش کرو، دعا اللہ سے مانگو. اللہ ان کے وسیلے سے بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے. حضور قلندر پاک کے یہ بیٹے جن کا نام سید جلال ہے 40 دن کے تھے. آپ کی جو دائی تھی وہ نابینا تھی،
40 دن کے تھے سید جلال رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے بڑے لوگوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. جب آپ کی دائیا کو پتا چلا وہ نابینا تھی, ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے اے سید جلال کرم کیجئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دے. سید جلال موج میں آ گئے, موج میں آ کر سید جلال نے اس مائی کے لیے, اس دائی کے لیے دعا کی. ادھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ادھر اللہ نے اس عورت کو آنکھیں عطا فرما دی. شاہ نور محمد ہے رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ فقراء بیٹھے ہوئے تھے, درویش کھانا کھا رہے تھے. میرا بہاؤدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے شاہ نور محمد سے فرمایا بیٹا ان درویشوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ. اب یہ شہزادے تھے, کہنے لگے ابو جی میں اور ان درویشوں کے ساتھ کھانا کھاؤں. تو قلندر پاک جلال میں آ گئے. جب قلندر پاک رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے تو آپ کی نظر جلالت کی وجہ سے آپ کے بیٹے شاہ نور محمد مردان میں جا پہنچے, مردان میں چلے گئے. اتنا آپ کا جلال تھا. اب کیا ہوا, جب حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا, حضور میرا بہاؤدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا, تو مریدوں نے عرض کی حضور آپ کے بعد دستار کس کو دے؟ فرمایا دستار کے متعلق پوچھتے ہو, یہ دستار تو میں نے مسافروں کو عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا اشارہ آپ کے بیٹے شاہ نور محمد کی طرف تھا. اب کیا ہوا, حضور قلندر پاک کا جب آخری وقت آیا اور آپ نے توجہ فرمائی تو آپ کے بیٹے شاہ نور محمد مردان میں شکار کھیل رہے تھے. شکار کھیلتے کھیلتے کشش ہوئی تو آپ نے حجرہ منورہ میں آنے کا ارادہ فرما لیا. کیونکہ قلندر پاک کا آخری وقت آ چکا تھا. اب حضور شاہ نور محمد رحمت اللہ علیہ جب حجرہ شاہ مقیم تشریف لائے, حجرہ شاہ مقیم کا پرانا نام پتھر وال ہے. جب حضور شاہ مقیم حجرہ شاہ مقیم تشریف لائے تو آپ نے راستے میں جب سفر کیا, گھوڑے کے اوپر سوار تھے, تو آپ کو پیاس لگی, کیونکہ تیزی کے ساتھ آ رہے تھے, پیاس لگی. راستے میں ایک کنواں آیا اور وہاں پر ایک جٹی پانی بھر رہی تھی. آپ نے اس کو فرمایا مجھ کو پانی کا پیالہ دے دے. اس جٹی نے کنویں سے پانی باہر نکالا اور ادھر آپ کو کشش ہو رہی تھی. فوراً آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حجرہ منورہ آ گئے اور وہ جٹی جس سے آپ نے پانی مانگا تھا وہ بھی پانی کا کٹورا لے کر حجرہ شاہ مقیم میں پہنچ گئی. نعرہ تکبیر. جب شاہ نور محمد اپنے والد کی بارگاہ میں آئے, حضور قلندر پاک کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے آ کر مزار اقدس کو کھولا, حضور قلندر پاک کی زیارت کی. مریدوں نے دستار شاہ نور محمد کے سر پہ رکھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس عورت سے آپ نے پانی مانگا تھا وہ پانی لے کے آ گئی. آپ نے توجہ اس عورت کی طرف دی. تو جب آپ نے توجہ اس عورت کی طرف کی تو اس عورت کو بھی آپ نے اللہ کی ولیہ بنا دیا. تو خاص بن گیا. جب نسبت نہ تھی ارادی تھا, جب نسبت ہو گئی صحابی بن گیا. جب نسبت نہ تھی قطرہ تھا, جب نسبت ہو گئی دریا بن گیا. جب نسبت نہ تھی ذرہ تھا, جب نسبت ہو گئی صحرا بن گیا. جب نسبت نہ تھی تو عام عورت تھی. جب شاہ نور محمد کی نظر پڑ گئی تو وہ خاص عورت بن گئی. جو جن چیزوں کی نسبت اچھی چیزوں کے ساتھ ہو جائے اللہ انہیں بھی خاص بنا دیتا ہے. اب میں سخی سید شاہ ابو المالی کا ذکر کرنے لگا ہوں, جو حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں. اور شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ آپ کے والد محترم بچپن میں ہی, حضور شاہ مقیم کی بچپن کی عمر تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ بیت نہ ہو سکے, اور آپ اپنے والد کی مزار اقدس پہ جا کے لیٹ گئے. تو آپ کو کشف کے ذریعے یہ بات پتا چلی کہ تم جا کر
شاہ جمال کے مرید ہو جاؤ جو لاہور میں ہے۔ شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ چلے کہ میں جا کر شاہ جمال کا مرید ہوتا ہوں، اور یہ بات توجہ سے سنیے کہ شاہ جمال حیات المیر یہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ شاہ جمال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ارشاد ہوا کہ جا کر ان کی بیعت ہو جائیے۔ اب حضرت شاہ مقیم چلے کہ میں جا کر شاہ جمال کا مرید ہوتا ہوں۔ راستے میں شاہ مدار نے راستہ روک لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں شاہ جمال رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے مرید ہو جاؤ۔ اب شاہ مدار نے جب شاہ محمد مقیم محکم دین کا راستہ روکا تو آپ نے ازراہ کشف کلندر پاک کی طرف رجوع کیا کہ شاہ مدار نے میرا راستہ روک لیا، تو کلندر پاک نے ارشاد فرمایا شاہ مدار میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اس کا حصہ تیرے پاس نہیں بلکہ اس کا حصہ شاہ جمال کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شاہ جمال جو حضور میرا غوث الثقلین قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، شاہ مقیم نے ان کی بیعت فرمائی۔ اور شاہ محمد مقیم رحمت اللہ علیہ آپ شریعت کے بڑے پابند تھے، آپ کی بے شمار کرامات ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ کسی نے شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تو آپ پر اللہ نے کیا فضل عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میرا بیٹا سخی سیف الرحمان پیدا ہوا تو اس وقت ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تھے، ہم نے اٹھا کر حضور سخی سیف الرحمان کو غوث پاک کی گود میں رکھا اور انہوں نے ان کو اپنے فیوز و برکات سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جب میرا بیٹا شاہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، فرمایا جب مدینہ امام الانبیاء احمد مجتبی شب اسرا کے دولہا آقا نامدار غریبوں کے غمخوار امت کے سہارے نبی پیارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے شاہ امیر کو حضور کی گود میں رکھا، حضور نے ان کو اپنے فیوز و برکات سے نوازا۔ اور فرمایا جب عبداللہ نوری پیدا ہوئے، سید عبداللہ نوری پیدا ہوئے، اس وقت ہم امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں تھے، امام ابو حنیفہ نے اپنی گود میں رکھا اور جو کچھ فیوز و برکات سے نوازا، ایسا نوازا کہ شاہ عبداللہ نوری کے منہ سے ایسے نکات نکلتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور صرف جو اللہ کے فنا قبلہ بندے ہوتے ہیں ان کی زبان سے جاری ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی امیر بالا پیر جو حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین کے بیٹے ہیں، دھن مائی جس جایا اور عالم دے روشنائی ہوئی، چڑھیا چند نورانی حسنی سید پیدا ہویا صورت یوسف ثانی، حجرے اندر کھریاں میرا تینی ڈنکے مارن، لال بہاول شیر کلندر دم دم نال پکارن، بہاول شیر توتے مینا خمرے بولن، دھن مقیم محمد گودی وچ کھڑاوے جسنو نبی کریم محمد، آل نبی اولاد علی دی واہ سید گیلانی، دستگیر جنہ دا دادا کون انہ دا ثانی، اور پیران دے درباروں پاوے دائم خلق مرادہ، مینوں بھی کچھ شوق الہی بخشو سن فریادہ، اور دمڑی والا لال تساڈا جس دی ہے منظوری، پاک جناب اناندی اندر مینوں کرو حضوری۔ اور حضرت علی امیر بالا پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت سلطان باہو رسالہ گنج الاسرار میں فرماتے ہیں، شد مرید از راست باہو دل یقین، خاک پائے شاہ امیر بل یقین۔
فرماتے ہیں شد مرید از راست باؤ بل یقین خاک پائے شاہ امیر راشدین. کون؟ شاہ علی امیر بالا پیر، جن کی بارگاہ میں زمانے کے ولی ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے تھے. حضرت علی امیر بالا پیر وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں سلطان باہو حاضر ہوتے ہیں. حضرت علی امیر بالا پیر وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں میاں محمد بخش کھڑے ہوئے نظر آتے. حضرت شاہ علی امیر بالا پیر وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں شاہ بری سرکار اسلام آباد والے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں. حضرت علی امیر بالا پیر کی بارگاہ میں اللہ کے ولی جو ہیں وہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آتے تھے. اور اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوا کرتے ہیں. اب میں حضرت میرا شاہ محمد مقیم آپ کے اولاد میں سے جس کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کا نام سید عارف علی رحمت اللہ علیہ ہے. کون سید عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ جو حضرت شاہ مقیم اور میرا بہاؤالدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت سید عارف علی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی شان، بڑا رتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا تھا. ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک قبرستان آیا. حضرت سید عارف رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ قبرستان میں سے ایک قبر جو تھی وہ دب کر سرخ ہو رہی ہے اور اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. اب حضرت میرا شاہ مقیم اور میرا بہاؤالدین شیر قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اولاد میں سے سید عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے اس قبر پر اپنی انگلی رکھی، فرمایا یا اللہ اس بندے کی قبر کو، اس بندے کی قبر سے عذاب کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ کے ولی نے دعا کی، اللہ نے اس بندے کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیا. کون؟ سید عارف رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ دو آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک آپ کا مرید تھا اور دوسرا آپ کا مرید نہیں تھا. جب دونوں پیر سید عارف علی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مرید کہنے لگا اپنے ساتھی کو کہ تو بھی آپ کا مرید ہو جا. وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں کیسے مرید ہو جاؤں. اس نے کہا کہ میرا مرشد اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، مقرب بندہ ہے، مرید ہو جا. اور ادھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. پیر عارف علی رحمت اللہ علیہ نے ظہر کی نماز نہ پڑھی. اب وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے تو مرید ہو جا اور دوسرا کہتا ہے میں کیسے مرید ہوں، تیرے پیر نے تو ابھی تک نماز نہیں پڑھی، میں مرید کیسے ہو جاؤں. اور پھر کچھ دیر کے بعد پیر سید عارف علی رحمت اللہ علیہ آپ غائب ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آپ پھر حاضر ہو گئے. جب آئے تو مرید کہنے لگا کہ میرے پیر کا مرید ہو جا. وہ کہنے لگا کہ میں تیرے پیر کا مرید کیسے ہوں، تیرا پیر تو نماز نہیں پڑھتا. پیر عارف رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا بیٹا تم باتیں کیا کر رہے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا میاں اپنی آنکھوں کو بند کر. آپ نے اس بندے کی آنکھوں کو بند کروایا اور وہ بندہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے. اور وہاں جا کر پیر عارف رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھی. فرمایا بات یہ ہے کہ میں نوافل تو حجرہ شاہ مقیم میں پڑھتا ہوں، لیکن میں فرض نماز حضور کی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرتا ہوں. میں فرض مسجد نبوی میں ادا کرتا ہوں. تو گرامی قدر حضرت سید عارف علی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو کبھی ہجرہ میں ہوتے ہیں تو کبھی مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، وہ جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت دی ہے کہ وہاں وہ تصرف فرما سکتے ہیں. حضور میرا شیخ عبد القادر جیلانی
کی آل کا میرا بہاؤدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کی اولاد کا میں نے ذکر کیا. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے ولی، اللہ کے یہ برگزیدہ بندے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، اللہ نے انعام کیا صدیقین پر، اللہ نے انعام کیا شہداء پر، اور اللہ نے انعام کیا اپنے نیک بندوں پر. تو نیک بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرے مقرب بندہ بننا چاہتے ہو، میرے ولیوں کے دامن کو تھام لو، وہ تمہیں ہمارے تک پہنچا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمر لال پاک بہاول شیر. اور کچھ بندے وسیلے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا، ان کے وسیلہ سے دعا کر. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کرتا ہے. اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو ان کی سنگت اختیار کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، چاہے بندہ گناہگار ہو، اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر آل نبی اور علی کا ذکر کیا، میں نے حضور میرا بہاؤدین شیر قلندر کا ذکر کیا، حضرت شاہ مقیم کا ذکر کیا، شاہ ابو المالی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا، شاہ نور محمد رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا، سید جلال رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا، حضرت شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا، میں نے حضرت علی امیر بالا پیر کا ذکر کیا، سخی سیف الرحمان کا ذکر کیا، میں نے آل نبی اولاد علی کا ذکر کیا. تو ان کے جد اعلیٰ حضور غوث پاک کا ذکر نہ کروں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون غوث پاک جن کی یہ اولاد ہے؟ جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک دھوبی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ادھر منکر نکیر آ گئے، پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. سبحان اللہ. کہنے لگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو غوث کا دھوبی ہوں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. ادھر فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ کی طرف سے جواب آیا فرشتوں میرے غوث پاک کے دھوبی کو چھوڑ دو، میں نے غوث پاک کے صدقے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے وسیلے کے بغیر بات نہیں بنتی. پہلے گھڑی پر 11 بجتے ہیں، پھر 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے. پہلے گھڑی پر کتنے بجتے ہیں، پھر کتنے بجتے ہیں 12، پھر 1 بجتا ہے. اب کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی جو 11 بجائے اور 12 نہ بجائے اور 1 بجا دے. آپ کہیں گے قادری صاحب بلایا آپ کو تقریر کے لیے، آپ نے ٹائم ہمیں سمجھا دیا، گھڑی کا ٹائم بتا رہے ہیں. ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، پہلے گھڑی پہ 11 بجتے ہیں، پھر 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے. تو کوئی گھڑی ایسی نہیں جو 11 بجائے 12 نہ بجائے 1 بجا دے، یا 11 نہ بجائے اور 12 بجا دے، یا 12 نہ بجائے 1 بجا دے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں پہلے گھڑی پہ 11 بجتے ہیں، پھر 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے. آؤ طاقت فکر دیتا ہوں کہ پہلے گھڑی پہ 11 بجتے ہیں، 11ویں والے کے دامن کو تھام لو، غوث اعظم کے دامن کو تھام لو، وہ تمہیں 12ویں والے مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے. سبحان اللہ. اور جب تم 12ویں والے آقا محمد مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لو گے تو وہ تمہیں ایک خدا تک پہنچا دیں گے. علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامل مرشد وہ ہوتا ہے، کامل پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو نزع کے وقت آ کر کلمہ پڑھاتا ہے تاکہ اس کے مرید کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، وہ ایمان پہ مرے. اب کیا ہوا،
آپ کا رائے بہاول بخش علیہ رحمت کو آپ سے بڑی محبت تھی اور وہ آپ کی خدمت میں بھی رہتا تھا، اور ایک دفعہ آپ کا ایک مرید تھا جس کا نام سائی محمد تھا، وہ بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ نزع کی حالت آ گئی اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ رائے بہاول بخش نے سوچا کہ پیر عارف علی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کا مرشد کامل ہوتا ہے وہ آ کر اپنے مرید کو آخری وقت کلمہ پڑھاتا ہے، اور سائی محمد آپ کا مرید ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا کہ میں جا کر سائی محمد کو کہوں گا کہ اے سائی محمد اپنے پیر کو یاد کر، اپنے مرشد کو یاد کر، اپنے کریم کو یاد کر، اپنے مربی کو یاد کر کہ وہ تجھے آ کر کلمہ پڑھائے۔ اب کیا ہوا؟ جب سائی محمد کا آخری وقت آیا، نزع کی کیفیت تھی، جب رائے بہاول بخش سائی محمد کے گھر پہنچا کہ میں آ کر کہتا ہوں سائی محمد اپنے پیر کو یاد کر، جب رائے بہاول بخش پہنچا اس نے کیا دیکھا کہ سائی محمد نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے اے مالی چار پائی بچھا، میرا مرشد مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، میرا مرشد مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آ گیا اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے، اور اس کا خاتمہ پہ ایمان ہوتا ہے، اس کا مرشد اس کو کلمہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمر لال پاک بہاول شیر۔ اسی طرح سید عارف علی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا جو ایک عالم دین تھا، مولوی تھا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ آخری وقت آ گیا، نزع کی کیفیت ہے اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے جب انسان کا آخری وقت ہو اس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ وہ مولوی صاحب جو تھے ان کا آخری وقت آیا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ ادھر کسی نے کہا کہ مولوی صاحب اپنے مرشد کو یاد کرو، انہوں نے اپنے مرشد سید عارف علی کو یاد کیا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انہوں نے اپنے مرشد کو یاد کیا، مرشد نے خواب میں دیدار کرایا، کلمہ پڑھا کر ان کا بھی خاتمہ ایمان پر کر دیا۔ سبحان اللہ، ان کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے آؤ دعوت فکر دیتا ہوں، اولیاء اللہ کے دامن کو تھامو، اولیاء کے قدموں سے نپٹ جاؤ، ان کے ساتھ نسبت حاصل کرو۔ کتے کی نسبت ہوتی ہے وہ جنتی بن جاتا ہے، عام کی نسبت ہوتی ہے وہ خاص بن جاتا ہے۔ اس لیے آؤ، اللہ فرماتا ہے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ غمگین نہیں ہوتے۔ اس لیے آؤ دعوت فکر دیتا ہوں، اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرو۔ جو اولیاء اللہ کا دامن تھام لیتا ہے اللہ دین و دنیا قبر و حشر میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اولیاء کے پاس آ کر یہ کہو یہ چیز دو یہ چیز دو، اللہ کے ولی دیتے ہیں، دینے والا خدا ہے، لیکن وسیلہ ان اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ آؤ مانگو خدا سے اور واسطہ اولیاء کا دو، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری جھولیوں کو بھرے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں میرا بہاؤدین شیر قلندر، حضرت شاہ مقیم محکم دین، حضرت علی امیر بالا پیر، حضرت سیدی سیف الرحمان عبداللہ نوری، حضرت عارف علی، امداد علی، آغا نثار علی اور ان کی آل پاک اولاد پاک کا ادب و احترام کرنے اور ان کی غلامی میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیر سید عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، اور جب پیر عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال با کمال ہوا تو ایک آدمی جس کا نام سکندر علی تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں سید عارف علی شاہ گیلانی کا مرید ہو جاتا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے آپ کا مرید نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا تھا، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، پیر عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ سواری پر سوار تھے اور اس کے قریب سے گزرے۔ جب اس کی نظر پیر عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ پڑی، جا کر اس نے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا حضور مجھ کو اپنا مرید کر لیجئے۔
علیہ نے فرمایا کہ اے آدمی تو اس طرح کر کہ تو جا کر میرے بیٹے پیر امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا مرید ہو جا، میں رائے بہاول بخش کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں، وہ بیمار ہیں، میں ان کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ تیمارداری کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اور جب مرید بیمار ہوتا ہے، مرید میں مشکل وقت آتا ہے، جب مرید تنگ ہوتا ہے تو پیر اپنے مرید کی دستگیری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ میں رائے بہاول بخش کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں، وہ بیمار ہیں، تو امداد علی شاہ گیلانی کا مرید ہو جانا۔ اب یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو اس نے یہ بات وہاں کے لوگوں کو بتائی کہ مجھے سید عارف علی شاہ گیلانی تشریف لائے، میں نے مرید ہونے کے لیے کہا، انہوں نے کہا پھر امداد علی کا مرید ہو جانا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تیرا تو دماغ چل گیا، تو کہتا ہے کہ سید عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے باتیں کی، وہ مجھ سے ہم کلام ہوئے۔ لوگ کہنے لگے کہ انہیں تو وفات ہوئی کافی عرصہ بیت چکا، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ رائے بہاول بخش کے پاس گیا جس کی تیمارداری کے لیے پیر عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے۔ اس نے جا کر رائے بہاول بخش سے پوچھا کہ مجھے بتا کہ کیا تیرے پاس پیر سید عارف علی شاہ گیلانی آئے تھے؟ اس نے کہا فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت سید عارف علی شاہ گیلانی میرے پاس آئے تھے۔ جب اس نے وہ دن دیکھا تو وہ وہی دن تھا جس دن پیر عارف علی شاہ گیلانی اسے ملے تھے۔ وہ فوراً گیا پیر سید امداد علی شاہ کے پاس، ان کے قدموں میں گرا اور ان کا مرید ہو گیا۔ اب پیر سید امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، بڑی عزت، بڑی رفعت اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک دفعہ پیر سید امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سید امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور کھڑا ہو کر آپ نے ایک نیم کا درخت تھا اس کو جا کر ٹھوکر ماری، پھر ایک اور ٹھوکر ماری، پھر ایک اور ٹھوکر ماری۔ مرید دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ آپ جا کر درخت کے تنے کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ مریدوں نے وہ وقت نوٹ کر لیا کہ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جب انہوں نے تاریخ لکھ لی تو کچھ دیر کے بعد ایک ہندو اپنی بیوی کے ساتھ پیر سید امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میرا بہاؤدین شیر قلندر حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ ان کے سجادہ نشین ہمیں بلاتے بھی ہیں اور ہماری عزت کا خیال بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں اور میری بیوی کشتی پہ سوار ہو کر آپ کے پاس آ رہے تھے، راستے میں جب ہم کشتی کے اوپر سوار تھے، کشتی والوں نے میری بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آواز دی کہ اے قلندر پاک کی آل اور اولاد، لوگ میری بیوی کو تنگ کرتے ہیں اور ہم تمہارے آستانے پہ آ رہے ہیں، تمہارے در پہ آ رہے ہیں، اور یہ کیسی بات ہے؟ بندہ قلندر کے در پہ آئے، بندہ شاہ مقیم کے در پہ آئے اور پھر ان لوگوں کو کوئی تنگ کرے۔ اس نے کہا کہ جب انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو ہماری کشتی کو ایک زوردار ٹھوکر لگی جس سے کشتی جو تھی وہ پاش ہو گئی، پھر ایک اور ٹھوکر لگی، کسی کا پتہ نہ چلا۔ میں اور میری بیوی ایک تختے کے اوپر سوار ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب مریدین نے وہ وقت جو نوٹ کیا تھا جس دن حضور سید امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان درختوں کو ٹھوکر ماری تھی، تو وہ وہی وقت تھا جس وقت ہندو کشتی پہ سوار ہو کے آ رہا تھا اور پھر امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بیٹھ کر اپنے اس آنے والے مہمان کی عزت کو اور عظمت کو بچا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھے پکارتے ہیں، میرا نام میرے بزرگوں نے امداد علی رکھا ہے، اور جو بھی مجھے مشکل میں پکارتا ہے میں امداد علی اس کی امداد کے لیے آ جایا کرتا ہوں۔
پیر سید امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں مولانا عبدالعزیز جو شیر گڑھ میں رہتے تھے ایک دفعہ آئے، کہنے لگے میں نے پاک پتن جانا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کا بہشتی دروازہ کراس کرنا ہے، میں نے بہشتی دروازے سے گزرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بہشتی دروازے سے گزرنا ہے، میں تجھے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو پیر امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے مولوی عبدالعزیز کو ساتھ لیا، پاک پتن شریف پہنچ گئے۔ جب آپ پاک پتن پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا، اور مولوی عبدالعزیز بھی ساتھ تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے مزار سے اٹھ کر پیر امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مولوی عبدالعزیز بہشتی دروازے سے گزرنا چاہتا ہے، اس کو دروازے سے گزار دے۔ انہوں نے فرمایا اچھا۔ یہ کہہ کر پھر امداد علی سرکار لجپال واپس تشریف لائے، اور وہ مولوی عبدالعزیز بھی آپ کے ساتھ حجرے میں آ گیا۔ اب پھر مولوی عبدالعزیز پاک پتن گیا کہ میں جا کر بہشتی دروازے سے گزرتا ہوں۔ جب وہ بہشتی دروازے کے قریب پہنچا، اس وقت بہشتی دروازے کے بند ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ بند ہونے کا ٹائم گزر گیا، اور جب سجادہ نشین دروازے کو بند کرتا ہے دروازہ بند نہیں ہوتا۔ بابا فرید الدین کے مزار سے آواز آئی، ارے دروازے کو بند نہ کرو، پیر امداد علی کا مرید آ رہا ہے، جب تک وہ دروازے سے گزرے گا نہیں یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ بہاول شیر قلندر اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیر امداد علی سرکار سے جس نے مدد طلب کی، آل نبی اولاد علی اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنی بچی کو لے کے آ گئی، بہت رو رہی تھی، کہنے لگی میری بچی بیمار ہے، میں نے اس کا علاج کروایا لیکن اس کو شفا کہیں سے نہیں ملی، اب یہ مرنے کے قریب پہنچ چکی، یا سرکار امداد لجپال ہماری امداد کرے، کرم فرمائے۔ آپ اولاد علی اور میرا بہاؤدین شیر قلندر حضرت شاہ مقیم محکم دین کی اولاد سے ہیں، مدد فرمائیے۔ حضور امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، روٹی کا ایک لقمہ اس بچی کو دیا، فرمایا اس کو کھا لے۔ اس بچی نے جب روٹی کا ٹکڑا کھایا، رب کعبہ کی قسم ادھر اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا تھا، اسی وقت اللہ نے اس بچی کو شفا عطا فرما دی۔ اور پیر امداد علی شیر قلندر اور پیر امداد علی سرکار لجپال ایسے مددگار ہیں، ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی مشکل والا آتا ہے تو آپ اس کی امداد ضرور فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ جلیانہ سے ایک زمیندار آیا جس کو ہلکے کتے نے کاٹ لیا، آ کر کہتا ہے حضور میں تو مرنے کے قریب پہنچ چکا، مجھے ہلکے کتے نے کاٹ لیا، میری امداد فرمائیے۔ پیر امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ گوشت تناول فرما رہے تھے، آپ نے ہڈی کا گوتا دیا، اس کو کھا۔ وہ بندہ جو جلیانے کا زمیندار تھا جب اس نے یہ سنا، اس نے وہ ہڈی لی، اس کا گوتا نکال کر منہ میں رکھا۔ امداد علی کا وہ گوشت اور ہڈی کا گوتا جب اس نے اپنے منہ میں رکھا، وہ تبرک جو سخی امداد علی سرکار لجپال نے دیا تھا، اللہ نے اس کو اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ خوشی محمد قصاب جو تھا یہ پیر امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے لیلے ذبح کر کے بیچتا۔ پیر امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خوشی محمد چھوٹے لیلے نہ ذبح کیا کر، ان کی مائیں جو ہے نا بیٹے وہ روتی ہیں۔ جب اس نے کہا اچھا حضور جیسے آپ نے فرمایا ویسے کروں گا، لیکن دولت کا خمار انسان کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو بھول جاتا ہے، اور دولت کا نشہ اس کے اوپر چڑھا۔ ادھر وہ جو کھالیں تھی وہ مہنگی ہو گئی، اس نے پیر کا وہ حکم جو تھا وہ مد نظر نہ رکھا، وہ کوٹ شاہ مشتاق گیا، وہاں جا کر لیلے خریدے،
مالک نے کہا میں تجھے لے نہیں دوں گا. پیر نے روکا ہے میں تجھے نہیں دوں گا. اس نے کہا اچھا. رات آئی, اس نے جانوروں کے گلے میں دھاگا باندھ دیا کہ میں یہ لے کے رہوں گا. چوروں کے ساتھ ملا, چور گئے لے آئے. اس نے خوشی محمد قصاب نے لیلوں کو ذبح کیا, اس کی کھالیں اتاری. کھال اتارتے ہوئے اس کی آنکھ میں ایک تنکا گیا, اس کی آنکھ زخمی ہو گئی. اس نے پرواہ نہ کی. صبح ہوئی, پیر امداد علی شاہ گیلانی سرکار نے فرمایا او خوشی محمد قصاب سور, میں نے تجھے روکا تھا لے ذبح نہ کیے کر, تو اپنی آنکھ گوا بیٹھا. تیری یہ آنکھ تندرست نہیں ہوگی, کبھی درست نہیں ہوگی. اس نے بڑے علاج کروائے لیکن پیر کی بد دعا تھی, اس کی آنکھ جو تھی وہ درست نہیں ہوئی. گجرے والی سرکار میں در تیرے آ گئیاں, گجرے دے وچ ڈیرا تیرا, جگمگ چمکے روزہ تیرا. گجرے دے وچ ڈیرا تیرا, جگمگ چمکے روزہ تیرا. لوکی کردے نے آن دیدار میں در تیرے آ گئیاں, لوکی کردے نے آن دیدار میں در تیرے آ گئیاں, آ گئیاں. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک وابواب رحمتک بحرمت حضرت میران بہاول الفقیر بہر تار مشکل تو دستگیر. میں ہمیشہ موقع دیندہ رہنا کہ جس خوش ہوکے حضرت عقیدت مند جمع ہون تو میں کچھ دینی گفتگو ایسا کرنی ہوں گی. حاجی صاحب آئے بیٹھے ہیں, حاجی بسم اللہ. آج موقع سن چنگا بلا بن گیا. تو ایڈی سونی گفتگو میاں منظور صاحب بھی سنی, بھائی افضال علی بھی سنی. اس دوران اسی بڑیاں گلاں باتاں سونیاں سونیاں چنگیاں لوگوں کو سنتے رہے. میں گل جیڑی کرن لگا اس کا تعلق پچھلی دفعہ میں نے یاد الیکشن تے ایک آیت کریمہ سی اللہ تعالیٰ دی سورت شورا دا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آج میرے ذہن ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اسی طرح دی حدیث مبارکہ آئی ہے. اس حدیث کی روشنی تے گل اسی کرنے ہیں. حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی نے. تے ظاہر حدیث ہوئے یا قرآن ہوئے اے ایک چیز ہے, حضور دا فرمان اور قرآن ایک چیز ہے. حدیث مبارکہ سرکار دو عالم فرماندے نے اے حجت الوداع دے مقام تے اے بھی حضور نے ارشاد فرمایا. ہن ایک خطاب خصوص لوکاں نو, ایک خطاب سرکار دو عالم نے یا ایھا الناس کر کے فرمایا, اے لوگو. اور لوگوں تمام مخلوق تو دنال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب سن. آپ فرماندے نے یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس مثل اہل بیتی, یا ایھا الناس مثل اہل بیتی کمثلۃ سفینۃ نوح من رکب علیہ النجا ومن تخلف ہلک. آپ نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال اس طرح جس طرح جناب نوح دی کشتی سی, جیڑے اس تے سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے, جیڑے پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے. ہن حضور نے جس لیے فرمایا اس وچ پیچھے زمانہ پیچھے لے جانا پیندا ہے جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک, جس وقت کہ حضور جتھے حدیث حضور نے جنہی مثال دیتی وہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی اس کشتی دی مثال ہے. وہ کشتی دی مثال اس طرح ہے, اے واقعہ قرآن کریم دا ہے اور ہر ایک اس تو واقف ہے. ایک طرح جال کہ جناب نوح 900 سال دنیا تے رہے اور لوکاں نو دین دی طرف بلاندے رہے, اللہ وحدہ لا شریک دی طرف بلاندے رہے, لیکن
بڑے چند لوگ حضور دے نال رلے اور حکم آیا اللہ تعالیٰ جناب نوح نے بد دعا فرمائی، حکم آیا کہ نوح کشتی تیار کرو. آپ نے کشتی دا تیاری شروع کر دیتی. وہ کشتی نہیں سی، بڑا بے بہا بڑا بیڑا سی. وہ تیار ہو گیا. جس وقت تیار ہو گیا تے لوگ مذاق بھی کرتے سن، ظاہر ہے تو پڑھیا کہ کشتی نے چلاونی کتنے ریت مٹی کتنے چلان لگے. لیکن جس لئے حکم جس لئے پورا ہویا اس ویلے تندوراں وچوں پانی نکلیا، زمین نے پانی ابلیا، آسمان پانی سٹیا اور زمین نے پانی اپنا باہر کر دیتا. اس تو بعد وہ کشتی پانی دے وچ اٹھ گئی. جس ویلے اٹھی حضرت نوح دا لڑکا سی کول، اس لڑکے نے آخیا کہ میں پہاڑ تے چڑھ جاواں. پہاڑ تے وہ چڑھ گیا، لیکن جس وقت پانی ہور بلند ہویا تو پہاڑ بھی بچ غرق ہویا. تو اس لڑکے نے پکارا ہے میرے باپ مینوں بوجھ بچا. تو جناب نوح نے جس وقت ہاتھ اللہ دی بارگاہ عالی وچ کھلے کیتے، اللہ تعالیٰ فرمایا نوح ہاتھ نیچے کرو، یہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری اولاد وہ ہے جو اس کشتی میں سوار ہو چکی، جو اس کشتی میں سوار ہو چکے، وہ تمہاری اولاد. جناب نوح نے ہاتھ ہٹا کر لیا، بچہ ڈوب گیا، کشتی نکل گئی. ہوں اتو سرکار دو عالم فرما رہے نے او ایک خم غدیر تے لفظ فرمایا تے دوجے حجت الوداع جتے اکثر حاجی صاحب بیٹھے نے بچے لوگ ہو آئے نے، اس مقام تے سرکار قرآن فرمایا مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی کا مثلۃ سفینۃ نوح من رکب علیہ النجا ومن تخلف ہلک. کہ میری اہل بیت دی مثال اس طرح جس طرح جناب نوح دی کشتی سی، جڑے اس میں سوار ہو گئے نجات پا گئے، جڑے پیچھے رہ گئے ہلاک ہو گئے. اج دس میں گل بات اس حدیث مبارکہ تو شروع پہ کرنا. ہن کشتی دی مثال ہے، کشتی دی مثال ہر دور دے وچ آندی گئی. اللہ تعالیٰ دے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ دے امام مین علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام، انہاں نے کشتیاں ہی لوکاں دے واسطے لے لے کے آئے. حتیٰ کہ امام علی مقام بھی کشتی جس وقت اس کی ضرورت پئی ہے تو کشتی حضور نے لیاندی. او کشتی کربلا دے میدان دے وچ سرکار نے لیاندی اور حضور نے دعوت دیتی، حجت پوری کیتی. حجت بڑی ضروری چیز ہے. اسی بھی حجت پوری کر رہے ہیں، اے میں بھی حجت پوری کر رہے ہیں تہاڈے سامنے گل کر کے. آپ نے حجت پوری کیتی کہ مینوں پہچانو میں کون ہاں، تہاڈے رسول دا میں نواس ہاں. حتیٰ کہ آپ نے تمام گفتگو کی اور آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑا کی بگاڑے ہیں جو تسی میرے دشمن ہوئے بیٹھے ہو. لیکن جنہ لوگوں نے حضور دی اس کشتی پہ سوار ہونا سی ہو چکے سے، ماں سوا ایک بندے دی اس تے اللہ دی رحمت ہونے سے حضرت ہور سے، جڑے ہور تو حضرت ہور بنے. جس وقت سرکار نے مثال دیتی تے حضرت ہور اس ویلے اپنی صفاں، میری گل سنتے رہنا، راستہ کیتیاں حضور دے نال مقابلے واسطے. جسے راستہ کر چکے ہیں تو کسی سوچی پہ گئے، حضرت اور سوچی پہ گئے تو سوچن لگ گئے. میری آواز پیچھے جا رہی ہے نا؟ اچھا، سوچی پہ گئے. فوج دے اور جرنیل پوچھنا ہے اور کی سوچ رہے تو جناب اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دی بارش ہو رہی. سوچ فرما دے نے میں اس وقت دوزخ تے جنت دا فیصلہ پہ کرنا، کہڑے پاسے جاؤں فیصلہ پہ کرنا، کہڑے پاسے جاواں. وہ پوچھتے ہیں اور جرنیل کہ پھر کیڑا فیصلہ کدوں؟ کہ میں جنت دا فیصلہ کیا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کیڑا منہ لے کے پیش ہوواں گا انہاں دے نواسیاں دا مقابلہ کر. انہاں خیر گھوڑے تو لے پابا زنجیر ہو کے حضور دی بارگاہ علی وچ پہنچے تے پہنچ کے سر حضور دے قدماں تے ٹیک دیتا. فرمایا حضور کیا میری بھی گنجائش ہے؟ فرمایا انت ہور میں تن آزاد کیتا اور میں سرش میں نانا پاک نو تیری سب تو پہلے گواہی دے. ہوں حضرت اور فرمانے یا حضرت میرے کو اس ویلے کوئی چیز نہیں جی میں تھوڑی خدمت عالیہ چ اس موقع تے پیش کرا، ماں سوائے ایک جان دے. تسی اندازہ لاؤ لوکاں دی عظمت دا، انہاں دی شان دا. فرماندے ایک جان ہے میرے آقا جو وہ قبول فرما لو، کیا وہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام فرماندے نے کیوں نہیں ہو رہی، تیرا میں سب کچھ قبول کر دوں. حتیٰ کہ او اس بیڑی وچ، او اس کشتی وچ، او جناب دے سفینے وچ جناب ہور سوار ہو. سواری دے انہاں دا نتیجہ ویکھو کی کہ اج حضرت ہور نے دنیا تے سلام کر رہے اور انہاں دا نام نشان مٹ گیا جڑے حضور دے خلاف آئے، جڑے اس کشتی تو پیچھے رہ گئے. ہلاک ومن تخلف ہلاک، وہ ہلاک ہوئے.
بہن ہی وہ مثال اسی اگاں ٹرے آئی حضرت میرا محی الدین سیدی عبد القادر جیلانی میرے آقا دی خدمت عالیہ دے جس لئے آپ دوتے وجد دی کیفیت آری سی 70,000 دا مجمع موجود ہے اور 70,000 دا مجمع حضور دی گفتگو بیک وقت سن رہے سی آپ تختے نے وجد دی کیفیت آری ہے سیدنا عبد الرزاق فرما دینے کہ میرے بابا جان تے عجیب حالت سی اس وقت رجال الغیب نال اسمان پر سی مخلوق نال زمین پر سی اور جتنے وقت دے ولی کتب ابدال وہ موجود سن جا چکے سن وہ بھی سن آن والے انہوں نے بھی ارواز اس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مولا کائنات دی تشریف آوری ہے تو آپ نے فرمایا عبد القادر فرماؤ جو فرمان والے جناب غوث سگلان دے تن ایک لاٹ نور دی نکل رہی سے اسمان زمین ایک کوئی پیسے آپ فرما دینے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ جس لئے اے فرمایا اس لئے تمام ولایت جننے لوگ بیٹھے سن انہوں آکھا صدقتا یا شیخ عبد القادر جیلانی کسی آکھا صدقتا یا شیخ السماوات والارض کسی آکھا صدقتا یا شیخ الجن والانس والملک اے اکتاب مختلف القاب جناب غوث ثقلین دی بارگاہ وچ پیش کیتے تو حضور قبول فرما دے ماں سوا ایک کشتی دے او کی سی اس لئے موقع او اس لئے کشتی دے اتے سواری سی او کشتی سی جناب غوث ثقلین دی کہ انہوں نے ولیاں نوں دے تے سوار کرنا سی ایک ہستی ماں انہوں سب دے وچوں ماں سوا ایک کشتی دے سب نے آپ دی اس ولایت دا منصب ولایت دا منصب کتب دا اقرار کیا ماں سوا ایک حضرت سنان بڑے پائے دے ولی سن انہیں صرف انہا ہی آکھیا ہے محی الدین کیا میرے تے بھی آپ نے خاموشی اختیار کی تھی اس وقت این اس موقع ہوتے گوس محفل موجود نہیں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ خراسان دے پہاڑ چلے ہوئے سن اتنے آپ نے اکھاں بچھائیں آپ نے فرمایا صدقتا ہے عبد القادر جیلانی جناب غوث فرما دینے معین الدین جناب معین الدین حضور نے فرمایا کہ میری اکھاں تے میرے سر تے دوڑا تھا سر موڑے تے نہیں میرے اکھاں تے سر حضور فرما دے معین الدین قیامت تک تیرے نام دا ڈنکا بجدا رہے تو میری اتھوں تعظیم کی شیخ سنان جڑے سن اس تو محروم رہ گئے اس کشتی تو نہ چڑھ سکے انہوں نے سوال کر بیٹھے کہ حضرت میرے تے بھی دوڑا قدم ہے وہ بھی بڑے ولی سن پائے دے انہوں دی قسمت نے پھیرا کھدا وہ محفل برخاست ہوئی شیخ سنان اپنے مریدان نو لیا ہوں شیخ سنان دی ظاہری اکھاں کھل گئی باطن دیاں بند ہو گئی ہوں ظاہری اکھاں جس دیاں کھل دیں اس ہر شے ظاہری چنگی لگنی انہوں کوٹھی بھی چنگی لگنی ہے کار بھی چنگی لگنی ہے کوئی خوبصورت سین چنگا لگنا ہے عورت بھی چنگی لگنی ہے یہ ظاہری صورتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بنائی ہیں لیکن باطن دی صورت تمام چیزاں ہیچ ہو جاتی اس ویلے وہ ہو رکھ ہوں جی باطن دی جس وقت کھل دی انہوں نے بند ہو گئی قسمت شاد چھڑ گئی انہیں حج کا قصد کیتا رستے میں ایک جگہ آئی اس تے رکے انہوں نے مریدان بھی نال ایک شیخ اتار نال سن وہ بھی انہوں نے مرید سن معتقد سن بڑے مخلص مرید سن آپ بھی نال جس لئے مقام آیا اتھے ایک باری کھلی سی اس ایک عورت کھلوتی ہے اس عورت اتنے انہوں دی نگاہ پائی شیخ سنان دی میری گل سنتے رہنا وہ اتنے ہی بہ گیا کہ میں تو اتنے ہی رہنا ہے تو اس نال میں نکاح بھی کرنا ہے تو میں سارا کچھ کرنا ہے ہوں جی باقی مرید سن ظاہر انہوں نے تو برا اثر پینا سی انہیں آخے تو کوئی حال نہیں سارے مرشد رہا وہ چھڈ کے اگاں نکل گیا شیخ اتار نے ویکھے کہ گل کتوں بگڑی ہوئی ہے وہ انہوں نے نال ہی رہے حتیٰ کہ ان دے والدین نال ان دی ملاقات ہوئی تو والدین نے آخر کہ ساڈے اے باہرلے جڑے ہوں انہوں کے اتنے خدمت کرو تو اسی اس تو بعد انہوں رشتہ دیا وہ خدمت شروع ہو گئی شیخ سنان بیچارے لگ پے وقت پورا کرنے واسطے حتیٰ کہ جدوں پیریڈ پورا ہویا تو شیخ اتار جڑے انہوں نے مرید سن انہوں نے سوچیا کہ گل تو بغداد تو خراب ہوئی سی جناب غوث ثقلین دی بارگاہ اس گل اتنے ہوں میں چلا میرے پیر کا تو یہ حال ہے تو میں چلا وہ تر پہ جناب غوث ثقلین کو پہنچے نے تو حضور دا آپ نے کی شروع کیتا وضو کرانا شروع کر دیا ہوں وہ دن ادھر آ گیا جس دن اتنے وہ شادی ہونی سی یہی دیگر دا وقت ہے جناب غوث ثقلین وضو فرما رہے ہیں شیخ اتار پانی پا رہے ہیں شیخ اتار جس نے پانی پا رہے ہیں تو نال اکھاں چانسو ڈگ رہے ہیں کیونکہ پتہ سے انہوں وقت آیا کھلے تو جناب غوث ثقلین کا چہرہ کے سیٹھاں تے فرما دینے کہ آج کسی دا پیر کافر ہونے اج کسی دا پیر کافر ہونے
شیخ اتار لوٹا چھڑ کے پیروں سے ڈگ کے فرمان حضور بچا لو، حضور بچا لو۔ جناب غوث ثقلین تکیا، جس لئے تکیا وہ پانی سی انہوں دے کول، وہ پانی آپ نے اوم ہی چھٹا ماریا تو چھٹا سدھا شیخ سنان دے منہ تے جا کے ادھر تمام محفل بنی پئی اس رشتہ ازواجی جوڑن دی، سامنے ناپاک گوشت پیا ہوا ہے، جس لیے چھٹا آ کے وجہ انہوں نے چہرے تے انہوں نے اکھاں کھلیاں، وہ باطن دیاں کھل گئیاں، ظاہر بند ہو گئیاں۔ فرمان دے نے میں کتنے انہوں نے آخیا تیری شادی پر لعنت شادی کئی، اے عورت کون ہے؟ لعنت اس عورت، اٹھ بیٹھ۔ پھر دماغ کام کیتا کہ میں نے چھٹا آیا کدھر، خوشبو کس ہستی دی آیا، ادھر ٹر پہ ٹرتے ٹرتے بغداد پہنچے نے، چارے وہیں ہو گئے ہٹھاں گوڈے ٹیک لینے، کونیاں لا دیتی نے، اور جناب غوث ثقلین اندر تشریف فرمان ہے۔ شیخ اتار ویکھے میرا مرشد آ گیا، وہ بادب ہو گئے۔ شیخ سنان اندر بڑے نے، جناب غوث دے قدمہ جا کے سر کے فرمایا حضور، عرض کہتے ہیں حضور تہاڈا قدم صرف میرے موڈے تے نہیں، میرے سر اکھاں تے۔ گویا کہ اس بیڑی وچ حضور سوار ہو گئے، جس ویلے سوار ہو گئے اے جناب غوث ثقلین دی وہ بیڑی سی جس دے وچ آپ سوار ہو گئے۔ شیخ سنان بھی آپ دے اس سلسلہ دے وچ آ گئے، اے وہ بیڑی سی۔ بیڑی دی گل اسی کرتے پے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تو فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثلۃ سفینۃ نوح من رکب علیہ النجا ومن تخلف هلك۔ ہن دور اپنا لے آئیے، ہن سفینہ حضرت میرا بہاول شیر دا حضور دی وہ بیڑی ہے، اس بیڑی دے مر خود نے، اس بیڑی وچ سوار اسی سب، اور میں نہیں سوچ سکتا کہ حضور دے گھر حضور دا عقیدت مند کوئی اس بیڑی وچوں پیچھے رہ جائے۔ کیوں کہ میں ایک دعا دین لگا حضور دی خدمت عالیہ دے وچ، انہاں دے لفظ جیڑے نے وہ لفظ میں ادا کرن لگا جو میرا باغ دے وہ لفظ ہے کہ 16 تاریخ میں جیڑے میرے سن دے پہ سن لو، نہیں تو گھر جا کے گل پوچھاؤ۔ جیڑے لوگ تسی ووٹ پاؤ گے، اے میاں منظور بیٹھے نے، انہوں میاں نواز شریف نو، او لوگ اے افضال نو، اے ملک عباس نو، اس حلقے دی گل ہے، اے سیکشن ہے نا اپنا۔ اور 16 تاریخ نو ووٹ پا کے حضرت میرا بہاول شیر کو شام 4 بجے تک کوئی ایک دعا کرو گے حضور تھوڑی قبول کر دو، نہ قبول ہوئے تو اس کا دیندار میں ہوا گا، میں شریف۔ اس حلقے دے وچ میاں صاحب نہیں سن کھلونے، اساں مجبور تھی۔ اے افضال مینوں صاحب لاہور جا کے آخیا کہ میرا دل نہیں بنتا، میں کہا تو اجے کیتا کی ہے؟ تیرے تو 2 سال اجے بچ دے، کر کے تو ویکھا جے میں اگے نیک نام ہی لئی، ہور لے تیرا فرض ہے اپنے حضور دے عقیدت مند مریدان دی خدمت کرنی۔ اور میں اکھیں ویکھیا تانوں لوکاں نوں پنڈاں وچ جا کے ویکھیا، مائیاں بچے تھلے بھی رکھنے کتوں لنگ، اور میری اکھاں چانسو اندی اکھاں چانسو سن اس ویلے، تے اسا ویکھ کے حضور اگے ہور عاجزی کیتی، اور میری عاجزی ہے۔ ہن دعا دا جڑا مقام آ گیا، اس دعا دے وچ میری کلے دی دعا نہیں، ان دے وچ تہاڈی سب دی دعا، تہاڈی سب دی دعا ہے۔ قدرت کس وقت کس دی کنی سن رہی ہوندی ہے اے وہ آپ جان۔ لہذا میاں منظور صاحب ذوالفقار تسی اٹھنا، اے یار کم انہاں میں تہاڈے سب نوں سچی کھلو جانا، اللہ نا اجے ہن اجے نہ لو۔ ہن میں صرف پوچھن لگا اپنے حضور دے عقیدت منداں نوں، میاں منظور صاحب تکلیف کرنا کہ میاں صاحب نوں اسی جنہاں نے ووٹ پانے نے وہ ہاتھ کھلا کریے، اور انہوں میں کامیاب دیکھنا ہے۔ ہوں جس میں ہر پواوا تے سرکار دا
ایو مشہور مقدس نعرہ میں بھی مارنا تے میرے نال سب مارنا بسم اللہ الرحمن دم میرا ہون باری آئیے تھوڑے مرشد زادے دی ان دی باری اور یاد رکھو جس نے دعا کریے سب نے دلوں دعا کرنی ہے نہ دی کامیابی میرا لال ملک آواز آؤ اناندے بھی ہلکے دے لوگ اتنے موجود ہیں اچھا وہ ہاتھ کھلے کرو خبلا کہ ناندے ہلکے تھے بس بس ٹھیک ہو گئے لو جی مارو نعرہ دم چوتھا اے ہوں چوتھا ہار اندی باری آ گئی اے میاں نواز شریف دا ہے انہوں بھی اساں آپ بڑی کوشش کر کے اس حلقے دے وچ آندا ہے میاں صاحب دے حلقے دے تھے لوگ کو کھلے نے اچھا ووٹ کنے کو دے پے ہاں واہ 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 بس ٹھیک ہو انہوں دا ہار میاں صاحب دا ہار بھی اسی افضال علی نو پاندے پے ذرا بہ جائیے پھر اجے آپ دعا منگنی ہے لاؤ میرے نال سارے ہاتھ چاہو اور دلوں دعا کرو حضرت میرا بابل شیر کلندر دا واسطہ دے کہ اللہ دے حضور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا کریم واسطے اپنے محبوب حضور کا صلاۃ والسلام میرے مولا کریم واسطے حضور دی اہل بیت اطہار میرے مولا کریم واسطے حضرت میرا محی الدین جناب عبد القادر جیلانی واسطے حضرت میرا بہاؤدین دی دستار دا مولا کریم واسطے حضرت محمد مقیم دی عظمت میرے مولا کریم واسطے میرے مصطفی خانے دا اے سب میرے مولا کریم میرے آقا میرے حضور میرے مصطفی خانے میرے پیر بھائی نے حضور دے بچے نے اے رحم فرمائی میرے پاک پروردگار تیرے محبوباں دی عزت دا واسطہ ہی تیری اس عزت دی مولا کریم لاج رکھ میرے مولا کریم سانو سرخرو کریے نا سب ودوں سانو اینا تو اینا نو ساڈے کو سرخرو صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ دی سائیکل ایک بھی جتدی تے او بھی ہوندی طوفان ساڈے واسطے ساڈا قائد ساڈا دوست ساڈا راہبر ساڈا پیرو مرشد اگر یہ ساڈی ایک سیٹ بھی جتواندی تے ساڈے واسطے باعث فخر سی اس طرح گل ہے نا کہ اسی آخر والے جناب ساڈا پیر تے جت گیا نا لیکن ہن اللہ نے ساڈے کافی کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کیتی ہے اس واسطے میں پیدا پیر افضال دی سائیکل ایک بھی جتدی تے او بھی ہوندی طوفان پر قسمت نال جے ایکو واری 3 کٹھیاں جت جان دھماکہ ہوئی ہوئے ادا اے کلندری شہزادہ اے کلندری گھرانہ ساڈا پیر اساڈا شیر اے کلندری گھرانہ ساڈا پیر اساڈا شیر 15,000 ووٹ تے جتیا دشمن ہو گیا زیر
ایک کلندری گھرانہ ساڈا پیر ساڈا شیر 15,000 ووٹ تے جتیا دشمن ہو گیا زیر. کوئی جھوٹ تو نہیں؟ 15,000 ووٹ تے جتیا دشمن ہو گیا زیر. اج او اتنی لیڈ تے ہریا پھر کدے بھی نہ کھلوے دھماکہ. اتنی لیڈ تے ہر کے بڑھڑا پھر بھی گوڈیاں تے ہاتھ کھلو جائے تو پھر افسوس دی گل ہے نا. اج او اتنی لیڈ تے ہریا پھر کدے بھی نہ کھلوے دھماکہ. ہوے ہی ہوے. میاں منظور پیر فضال دا بن گیا پکا یار. اگے تھوڑا تھوڑا بھائی کاچ سی اپنے کو سچا سودا تو سچیاں گلاں جتھے کھڑے ہو جائیے ویک ہی جانا چاہ رہے دا کہ جھوٹ شوٹ تو اسی وچ رلانا ہی کوئی نہیں نا. سچا تے کھڑا سودا. میاں منظور پیر فضال دا بن گیا پکا یار. ساتھ نبھایا بھائیاں وانگوں گل وچ پایا ہار. ایسے جگہ تے یاد جے ساتھ نبھایا بھائیاں وانگوں گل وچ پایا ہار. جو دربار تے وعدہ کریے ہر دم پورا ہوئے دھماکہ. ہوئے ہوئے. میاں نواز شریف دا بھی اسی پورا ساتھ نبھایا. میاں نواز شریف دا بھی اسی پورا ساتھ نبھایا. جت گیا وہ بھی کئی سیٹاں تے اللہ کرم کمایا. جت گیا وہ بھی کئی سیٹاں تے اللہ کرم کمایا. اے تنے ہن دوست پکے کوئی جدا نہ ہوئے دھماکہ. ہوئے ہوئے. نال عوام دے وعدے جیڑے پورے کر وکھائیے. نال عوام دے وعدے جیڑے سارے پورے کریے. ٹھیک ہے بھائی. آخر تسی وعدہ پورا کیتا بالکل میں تہاڈا ممنون ہاں. تے جیڑے انہاں لوکاں وعدے کیتے نے کچھ انہاں نے بھی یادگیری ہونی چاہیے بھی اسی بھی کچھ نے لوکاں نوں آکھیا. ہاں جی. نال عوام دے وعدے جیڑے سارے پورے کریے. لاکھ طوفان اندھیریاں آون کٹھے جیویے مریے. لاکھ طوفان اندھیریاں آون کٹھے جیویے مریے. نال غریباں شفقت کریے اللہ راضی ہوئے دھماکہ. ہوئے ہوئے. اللہ سانو فتح دیتی مولا فیض کمایا. اللہ سانو فتح دیتی مولا فیض کمایا. جو بھائیاں نے وعدہ کیتا پورا کر وکھایا. جو بھائیاں نے وعدہ کیتا پورا کر وکھایا. جو رلیا ہن نال ساڈے کدی اداس نہ ہوئے دھماکہ. ہوئے ہوئے. پیر فضال دی سائیکل ایک بھی جتدی او بھی ہوندی طوفان. پر قسمت نال جے اکو واری 3 کٹھیاں جت جان دھماکہ. ہوئے ہوئے. آؤ غریبوں نال شرازی رل مبارک پائیے. آؤ غریبوں نال شرازی رل مبارک پائیے. وعدہ کریے نال سائیاں نے پورا ساتھ نبھائیے. آؤ غریبوں نال شرازی رل مبارک پائیے. وعدہ کریے نال سائیاں نے پورا ساتھ نبھائیے. بند دروازہ کوٹھی والا کدے بھی نہ ہن ہوے دھماکہ. یہ ہن بھی سارے واسطے دروازہ بند ہے ساری قسمت. غریبوں نال شرازی رل مبارک پائیے. مبارکاں دیو بھی تو مبارکاں لو بھی تہاڈا بھی حق ہے. آؤ غریبوں نال شرازی رل مبارک پائیے. وعدہ کریے نال سائیاں دے پورا ساتھ نبھائیے. وعدہ کریے نال سائیاں دے پورا ساتھ نبھائیے. بند دروازہ کوٹھی والا کدے بھی نہ ہن ہوے دھماکہ. ہوے ہی ہوے. او یا رب میرے عیباں نالوں تیری رحمت بہت ہی اچیری. یا رب میرے عیباں نالوں تیری رحمت بہت ہی اچیری. ذات صفات کی پوچھنا میری. کوئی ذات صفات کی پوچھنا میری. کوئی ذات صفات نہ میری. پر نام لو محبوب تیرے دا تے کوئی ہور اوقات نہ میری. گناہگاراں نوں بخش دے تے نہیں کٹ دی رحمت تیری. گناہگاراں نوں بخش دے تے نہیں کٹ دی رحمت تیری. سائیں امداد لکھاں دکھیاں نوں پالیا.
سائیں امداد لکھاں دکھیاں نو پالیا بہاول شیر کلندر جی سونا دیوا بال سائیں امداد لکھاں دکھیاں نو پالیا بہاول شیر کلندر جی سونا دیوا بال